کیسے ہی پڑھے وضو بے وضو ریاکاری، خدا درود کو واپس نہیں کرتا کہ محمد کا نام آیا، کبھی نہیں واپس کرتا۔ اولیاء اللہ کا اتفاق، اتنا بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ نہیں، کیونکہ اللہ کو عشق ہے محمد مصطفیٰ سے، اور آقا جی کو عشق ہے اللہ سے، تو عاشق معشوق کا ایک دوسرے کے پاس نام جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے سے اجازت ہے، یہ بہت بڑا ابراہیمیہ کے بعد۔ باقی درود ہزاری پڑھیں، لکھی پڑھیں، کبھی کبھی پڑھیں، منع نہیں، اس کا قائل ہوں، لیکن جو زبان مصطفیٰ سے نکلے اس کے برابر کوئی درود نہیں ہو سکتا۔ درود تاج ہے، اس میں اچھے لفظ ہیں، درود اکبری ہے، درود ہزاری ہے، لکھی ہے، سب محبت والے صالحین نے لکھا، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم کو، ہم سب کو قبول کر دیں، کبھی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن زیادہ اسی پر ہی زور دیتے ہیں، درود ابراہیمیہ پہلا حصہ، کیونکہ نبی کریم نے اسی کو پسند کیا، اسی کو جاری کیا، جو ان کی زبان سے نکلے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو یہ ان کی زبان کا درود ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی زبان سے اجازت ہے۔ یہ بہت بڑا، یہ کتنی آسانی کر دی آقا جی نے، ہاں جی، درود ابراہیم کا پہلا حصہ سلسلہ ادریسیہ میں کہا مجھے قبول ہے، سبحان اللہ، مہربانی کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود کو قبول کر لیا ان کی زبان سے، ان کی اجازت سے۔ جب ان کی زبان کی اجازت سے تو پھر کتنی برکتیں ہوں گی، ولی کی زبان کا اثر ہوتا ہے، دوسرے کا اثر ہوتا ہے، اچھے آدمی کا اثر ہوتا ہے، تو آقا جی کی زبان سے جو ملے ہم کو، آپ کو اس کا کتنا اثر ہوگا۔ اس کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس نیت سے پڑھے، سارا پاکستان پڑھے، سارے، بلکہ یہ چھاپ کر کے اچھا مضمون لے کے سارے پاکستان میں کالجوں میں ادھر یہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کی کیسٹ بھیج دو، اس کو قدر کرو، درود ابراہیمیہ کا پہلا حصہ ہے، سارا حصہ، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو اس درود کی، کہ یہ درود کو اختلاف میں نہ لے جاؤ، جب نبی ایک چیز کو قبول کریں اس میں میم میخ نہیں نکالنی چاہیے، دوسری حدیثیں لا کے اس کا توڑ نہیں بولنا چاہیے، ایک حدیث میں آ کے جب درود پڑھو آل ہی اصحاب ہی کہو، کٹا ہوا درود نہ، اس قسم کی باتیں یہ کریں گے، ان کو بولو وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، جب نبی کریم ایک چیز کہہ دیں تو پھر اس کے مقابلے میں وہ نہیں لانا چاہیے، یہ بے ادبی ہے، بےہودگی ہے، جہالت ہے۔